بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو اضافے کے لیے انکریز کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی چیز کم ہو کر دوبارہ زیادہ ہو جائے تو اس کے لیے ریسرجنس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ریسنٹلی دیر ہیز بن این انکریز ان کووڈ کیسز، لیکن زیادہ مناسب فقرہ یہ لگتا ہے ریسنٹلی دیر ہیز بن اے ریسرجنس ان کووڈ کیسز، جس کا مطلب ہے حال ہی میں کووڈ کے کیسوں میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے۔ رینڈم کا کوئی ایگزیکٹ اردو متبادل موجود نہیں ہے، لیکن اسے اتفاقاً یا بغیر کسی ترتیب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں دیر واز اے رینڈم چیکنگ ایٹ دا روڈ، جیسے بعض اوقات پولیس والے سڑک پر کچھ گاڑیوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ کی چیکنگ کرتے ہیں تو اسے رینڈم چیکنگ کہتے ہیں۔ تو یہ اس کا مطلب ہوگا کہ سڑک پر بغیر کسی ترتیب کے چیکنگ ہو رہی تھی۔ بگ کا لفظ شہد کی مکھی کی بناہٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن عام انگلش میں اسے خرگوشی کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں دیر از اے بگ ان دا کیپٹل اباؤٹ اے کیئر ٹیکر گورنمنٹ، دارالحکومت میں نگران حکومت کے بارے میں خرگوشیاں ہو رہی ہیں۔ ایونچوئلٹی کسی ممکنہ نتیجے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، جیسے اٹ سیمس پولیٹیکل پارٹیز آر ناؤ ٹیکنگ نوٹ آف سچ ایونچوئلٹی، ایسا لگتا ہے سیاسی جماعتیں اس ممکنہ نتیجے کا نوٹس لے رہی ہیں۔ یا جیسے آپ کوئی کام شروع کرتے ہیں تو آپ کا دوست کہتا ہے کہ آپ کو اس چیز کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے، تو وہ کہے گا یو مسٹ بی پریپیئرڈ فار دس ایونچوئلٹی۔ نوشن کسی خیال یا تصور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دس نوشن ہیز نو پولیٹیکل بیکنگ، اس تصور کو سیاسی حمایت حاصل نہیں ہے۔ یا اگر آپ کوئی پلان بناتے ہیں اور آپ کے گھر والے اس کے ساتھ رضامند نہیں ہوتے تو ایسے کہا جائے گا یور نوشن ہیز نو بیکنگ فرام یور ہوم۔ میرا چینل پاکستان انگلش اردو لرننگ اکیڈمی سبسکرائب کریں، اس میں آپ کو آسان ترین طریقے سے انگریزی سیکھنے میں مدد کی جائے گی۔ شکریہ۔